اگر تقوی نہ ہو انسان غیر محفوظ ہے، اور ہر چیز انسان کی غیر محفوظ ہے۔ بے تقوی دنیا آج کی دنیا ہے، آج کا انسان اور آج کا مسلمان بے تقوی انسان ہے، مسلمان بھی ہے، اس لیے محفوظ نہیں ہے۔ کوئی چیز ان کی محفوظ نہیں ہے، جان محفوظ نہیں ہے، مال محفوظ نہیں ہے، سرزمین محفوظ نہیں ہے، آبرو محفوظ نہیں ہے، ناموس محفوظ نہیں ہے، مستقبل محفوظ نہیں ہے، اگلی نسلیں محفوظ نہیں ہیں، دین و مذہب محفوظ نہیں ہے، ہر چیز معرض زوال و معرض خطر میں ہے بے تقوی ہونے کی وجہ سے۔ اور آج کے انسان کی ایک مشکل اور بھی ہے، بے تقوی ہونے کی وجہ سے انسانیت بھی اس کے اندر سے ختم ہو گئی ہے۔ لہٰذا آج جو کچھ دنیا میں جاری ہے ماجرا، اور باقی ساری دنیا تماشائی ہے، اور اس میں اپنا انسانی کردار، اپنا اسلامی کردار، اپنا دینی و ایمانی کردار ادا نہیں کر رہے۔ اتنے کثیر اسلامی ممالک ہیں، طاقتور اسلامی ممالک ہیں، سرمایہ دار اسلامی ممالک ہیں، مضبوط ہتھیاروں اور افواج والے اسلامی ممالک ہیں، لیکن ان کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے وہ ان کے لیے آئینہ ہے، یہ بتانے کے لیے کہ بے تقوی لوگ ہو، اور اپنے اقتدار کی خاطر تم نے انسانیت بھی اپنی چھوڑ دی ہے، دین و اسلام بھی چھوڑ دیا ہے۔ سب سے جو اس وقت محور ہے ایران کے اوپر شیطانوں کا ہجوم، تہاجم، یلغار، بمبارمنٹ، قتل و غارت، میزائل اور ڈرون حملے تسلسل کے ساتھ جاری ہیں، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ اور لبنان و یمن اس وقت جو بڑا محاذ ہے مقاومت و مزاحمت کا، وہ سب زیر ہجوم ہے، اور باقی سارا عالم اسلام اس کا تماشائی ہے۔ ظاہر عوام کے اندر ہمدردی پائی جاتی ہے، لیکن یہ ہمدردی ظہور نہیں کرتی، باہر نہیں آتی، اور یہ حمایت کھل کے میدانی شکل اختیار نہیں کرتی۔ اس لیے ایک میدان کھلا مل گیا ہے شیاطین کو، درندوں کو، مسلمانوں کے قتل عام کا۔ ایران نے مقابلہ کیا ہے اور تاریخی کام کیا ہے، ناقابل یقین کام ایران نے کیا ہے، اور ظاہر ہے کہ یہ سب کچھ اس مکتب کی وجہ سے ہے، ایرانیت کی وجہ سے نہیں ہے، اس مکتب کے زیر سایہ اور اس مکتب کے طفیل ہے جو ایرانی ملت نے اختیار کیا ہے، اور وہ ہے مکتب کربلا، مکتب امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام، جو مزاحمت و مقاومت کا مکتب ہے، جو قرآنی مسلک ہے، جو الہی مسلک ہے، وہ ایران نے اختیار کیا ہے۔ لہٰذا جہاں پر توقع کوئی نہیں کر سکتا تھا اور پیش بینیاں ساری الٹی کرتے تھے، وہ ساری ان کی غلط ثابت ہوئیں، اور ایران نے اپنا دفاع کیا، اپنی سرزمین کا دفاع کیا، اپنے مکتب و انقلاب اور نظام کا دفاع کیا، اور جانانہ دفاع کیا، دنیا کو ورطہ حیرت میں ڈال دیا ہے۔ اور یہ لوگ اس وقت اس ایرانی دفاع کو، ایرانی مزاحمت کو، مقاومت کو سمجھنے میں عاجز آ گئے ہیں کہ وہ کیا چیز ہے جس نے اس ملت اور قوم اور قیادت کو اور ان کے مجاہدین کو اتنی طاقت عطا کر دی ہے۔ وہ سادہ ہے، عام ہے، لیکن چونکہ اس سے دور ہیں یہ اسے سمجھ نہیں پاتے۔ یہ وہی چیز ہے جو پاکستان کے معروف سکالر دیوبندی، پاکستان کے اندر ڈاکٹر اسرار احمد، جو ایک عرصہ تک ایران مخالف، شیعہ مخالف، انقلاب مخالف تھے، اور انقلاب ایران کو انقلاب کے زمرے میں نہیں شمار کرتے تھے۔ وہ یہ کہتے تھے کہ انقلاب دو ہی ہوئے ہیں، ایک روس کا انقلاب، ایک فرانس کا، پھر کوئی انقلاب نہیں ہوا۔ تو وہ اس انقلاب اسلامی کو انقلاب نہیں مانتے تھے، لیکن آخری عمر میں انہوں نے اپنی رائے بدلی، اور بلکہ اہل سنت کو اور اپنے مسلک کے لوگوں کو اور اپنی جماعت کو بتایا کہ ایران ہی واحد مقاومت کرنے والا ملک ہے، اور یہی کریں گے، اور کوئی کرے گا بھی نہیں، کوئی اور ملک نہیں کرے گا۔ اور انہوں نے اس کی وجہ بھی بتا دی کہ ایران شیعہ ہے، باقی سارا عالم اسلام اہل سنت ہے، اور مشکل یہ ہے اہل سنت کی کہ جو ماڈل ایران نے اختیار کیا امام حسین علیہ السلام کا، باقی ممالک اس سے دور ہیں۔
اس وجہ سے ان کے پاس مقاومت کا کوئی محرک موجود نہیں ہے اور ایران کے پاس موجود ہے. اور یہ درست تشخیص تھی ان کی کہ ایران کیوں میدان میں آئے گا اور میدان سے نہیں ہٹے گا، چونکہ پیچھے کربلا موجود ہے. اسی کربلا سے نکلا ہوا مکتب امام راحل امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کا، جو مزاحمت و مقاومت کی بنیاد پر اور ستون پر استوار ہے، اور پھر اس مکتب کو نظام میں بدلا امام شہید رحمۃ اللہ علیہ نے، امام رہبر شہید نے اس کو نظام بنا دیا مزاحمت و مقاومت کو، اور پھر اس نظام کو مشرق وسطیٰ میں اور اسلامی ممالک میں متعارف کروایا، اور وہی نظام بالآخر فلسطین کی مدد کو پہنچا. مزاحمت و مقاومت کا مکتب وہی لبنان میں پہنچا، وہی عراق میں پہنچا، وہی یمن میں پہنچا، اور جس کی وجہ سے ان مستکبرین، ظالمین اور طواغیت کے اوپر لرزہ طاری ہوا. ان کو اپنی جان کے لالے پڑے کہ ہم تو ختم ہو جائیں گے اگر اس طرح سے یہ مکتب مزاحمت و مقاومت بڑھتا گیا. لہٰذا یہ جتنے بھی مسلمان ممالک تھے، انہوں نے منافقت کا راستہ اختیار کیا. ترکی، قطر، مصر اور خلیجی ممالک، سعودیہ و دوسروں نے منافقت کا راستہ اختیار کیا، اور مزاحمت کو توڑنے کے لیے انہوں نے خیانت کی، اسرائیل کو تحفظ دیا انہوں نے، اور سوریہ کے اندر حکومت ختم کی انہوں نے بغاوت کر کے اور سازش کر کے، اور وہ پل جو مزاحمت کے لیے تھا سپلائی والا وہ توڑ دیا. اور اپنے گمان کے مطابق ایک طرف سے امریکہ اور اسرائیل اندھی بمباری کرے گا، اور دوسری طرف سے ایران اس محاذ مقاومت کی مدد نہیں کر سکے گا، تو یہ محاذ ختم ہو جائے گا. اور اپنے گمان کے مطابق ٹرمپ نے 36 دفعہ اعلان کیا ہے کہ ہم کامیاب ہو گئے ہیں. 36 دفعہ یہ جھوٹ بولا ہے اس نے، کہ اس نے کہا ہے کہ ہم نے حماس کو ختم کر دیا ہے، ہم نے حزب کو بھی ختم کر دیا، ہم نے ایران کو بھی ختم کر دیا ہے، اور ہم نے سارا صفایا کر دیا ہے، اب بالکل راستہ کھلا ہے. اور پھر روتا ہے، پاکستان کے پاؤں پڑتا ہے کہ مجھے ہرمز کھلوا دو، تیل مہنگا ہو رہا ہے، جہاز بند ہو گئے ہیں، سپلائی ختم ہو گئی ہے. ساتھ روتا بھی ہے کہ ہرمز کوئی کھلوا دے. میں بخلاہٹ کا بھی شکار ہے. یہ مزاحمت کا اثر ہے، اور وہ مقاومت جاری ہے، فلسطین میں بھی جاری ہے. اور فلسطین کی مقاومت اب ایک نئے مرحلہ میں داخل ہوئی ہے. آپ کے علم میں ہے کہ واحد یا ایک دو جماعتیں اور بھی ہیں البتہ اس کے ساتھ جو مزاحمت و مقاومت کا راستہ اختیار کیے ہوئے ہیں، باقی سازشی ہیں، باقی فلسطینی گروہ سازشی ہیں، لیکن مزاحمت کا راستہ انہوں نے اختیار کیا ہے. اور ان کے اوپر انہوں نے اپنے بقول کے غزہ ویران کر دیا، قتل عام کیا، لاکھوں شہید اور بچے بھوک پیاس کے اندر. مقاومت و مزاحمت نہیں چھوڑی نے، کسی ایک انچ بھی اپنے کسی موقف سے، اپنی سرزمین سے، اپنے حق سے دستبردار نہیں ہوئے، سمجھوتا کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. اور وہاں پر انہوں نے یہ اسٹریٹجی اختیار کی کہ اگر حماس کو ختم کر دیا جائے، اس کی لیڈرشپ کو مار دیا جائے تو ہمیں بڑی کامیابی ہوگی. اور وہ مار دیے انہوں نے ترتیب کے ساتھ. دو بڑے رہنما ان کے، شہید رحمت اللہ علیہ اور وہ مجاہد، تاریخ کا وہ بڑا عظیم مجاہد یحییٰ رحمت اللہ علیہ، جس نے بڑی جانانہ انداز میں شہادت پیش کی، اس کو شہید کر کے انہوں نے ڈنکے بجائے کہ ہم نے فلسطین میں مزاحمت ختم کر دی ہے. لیکن کوئی چیز ختم نہیں کر سکے، نہ ختم کر سکے، نہ فلسطینی تسلیم ہوئے، نقصان کر سکے اور نقصان کیا اور کر بھی رہے ہیں، لیکن مزاحمت ختم نہیں کر سکے، مقابلہ ختم نہیں کر سکتے. اور اس کا نیا مرحلہ ابھی طے ہوا ہے کہ یہ کے بعد لوگ منتظر تھے کہ حماس کی لیڈرشپ کا اعلان کیا جائے. اب کون ہے مرکزی رہنما؟ انہوں نے ایک اور مجاہد، انہی کا ساتھی، اس کو برادر خلیل الحیہ کو حماس کا مرکزی رہنما یا کے وارث کے طور پر، جانشین کے طور پر چن لیا ہے. یہ وہی ہیں جن پر قطر میں حملہ ہوا تھا اور اسرائیل نے حملہ کیا تھا ان کے دفتر پر، لیکن بچ گئے اور ان کا بیٹا شہید ہوا. اور یہ وہی ہیں جن کی 2 بیٹیاں کے اندر شہید ہو گئیں اسرائیلی بمباری کے اندر. یہ وہ خاندان ہے کا سارا خاندان شہید، اس کہ ساری اولاد شہید ہو گئی. چند بچے شاید 1-2 بچ گئے ہیں، باقی سارے شہید ہو گئے ہیں.
خوب یہ شہادت کا راستہ مکتب شہادت ہے جو مزاحمت جبہ مزاحمت اور محاذ مزاحمت نے اختیار کیا ہے، اور یہ ایک بڑی نوید بخش چیز ہے کہ فلسطین کے لیے بھی، مزاحمت و مقاومت کے لیے بھی خلیل حیہ حفظہ اللہ تعالی ان کی قیادت اور ان کی رہبری، اور ہم خلیل حیہ کو اس انتخاب پر مبارکباد پیش کرتے ہیں اور دعا کرتے ہیں ان کی کامیابی کے لیے، ان کی فتح کے لیے، فتح مبین کے لیے، کہ انشاءاللہ یہ جو قربانیاں آپ نے دی ہیں اور دے رہے ہیں، انشاءاللہ آپ کو خداوند تبارک و تعالی وہ دن دکھائے گا اسرائیل کی نابودی اور فلسطین کی فتح و کامیابی اور غزہ کی آبادی، اور حماس انشاءاللہ باقی محاذ مقاومت کے ساتھ مل کر اس خطے سے امریکہ کا وجود ناپاک بھی ختم کر دیں گے انشاءاللہ۔ یمن میں اس وقت، یمن شروع سے اس سے بھی پہلے سے یمن نے تاریخی کردار ادا کیا ہے، چونکہ یمن کو سعودیہ نے، 12 ملکوں نے، مصر، سعودیہ، امارات اور امریکہ، برطانیہ نے مل کے یمن کو پہلے ہی تباہ کر دیا تھا، کھنڈر میں تبدیل کر دیا تھا، ویران کر دیا تھا۔ اس کے باوجود یمن کے مجاہدین، جن کو حوثی پاکستان میں کہا جاتا ہے، حوثی ملائیشیا، انہوں نے مقاومت کی، مزاحمت کی سعودی عرب کے مقابلے میں اور باقی جنایت کاروں کے مقابلے میں، امارات کے مقابلے میں، مصر کے مقابلے میں، اور شہید ہوئے، ان کی قیادت بھی شہید ہوئی، ان کے مجاہدین بھی شہید ہوئے، لیکن انہوں نے مقاومت کی۔ لیکن سب سے بڑا کارنامہ یمن کا، ان مومنوں کا، یہ ہے یمن کے اندر کہ جب فلسطین پہ باری آئی، فلسطین کی باری آئی، تو باوجود اس کے کہ یہ غزہ سے زیادہ مشکلات کا خود شکار تھے، لیکن انہوں نے اپنی مشکلات چھوڑ کر غزہ کی حمایت کی اور اسرائیل کے اوپر حملے کی، اور ابھی تک کر رہے ہیں۔ اور خصوصاً اس وقت جب جنگ ایک نئے مرحلے میں داخل ہوئی ہے اور امریکہ ابھی نئے حملوں کی تیاری کر کے اور حملے کر بھی رہا ہے ایران کے اوپر، یہاں پر اہل یمن نے باقاعدہ طور پر یہ وارننگ جاری کر دی ہے کہ ہم باب المندب، جو دوسرا ہرمز ہے، بلکہ ہرمز سے بھی زیادہ اس کی اہمیت ہے، چونکہ بحر احمر میں یہ وہ راستہ ہے جو نہر سویز سے، مصر سے، تمام دنیا کی عمدہ تجارت، بڑی تجارت، تیل اور غیر تیل، سارا اسی راستے سے ہوتا ہے۔ اور انہوں نے کہہ دیا ہے کہ اگر ایران پہ حملے جاری رہے تو ہم باب المندب کو بند کر دیں گے، اور کر دیا انہوں نے ناکہ بندی، جس کے بعد پاکستان نے ان کو دھمکی دی ہے کہ سعودی عرب ہماری سرخ لکیر ہے۔ پاکستان کی سرخ لکیریں ہمیشہ پاکستان کو نقصان دیا ہے انہوں نے، کبھی افغانستان سرخ لکیر تھی، کبھی امریکہ کے کہنے پر آپ سوویت یونین کے خلاف لڑے، پھر توبہ کی اور آپ نے کہا کہ اب ہم کسی کی جنگ نہیں لڑیں گے۔ یہ بار بار عسکری قیادت نے، سیاسی قیادت نے بار بار یہ عبرت سبق دہرایا کہ اب ہم کسی کی جنگ نہیں لڑیں گے، دوسروں کی جنگیں لڑ کے ہم نے اپنا ملک تباہ کر دیا ہے، لیکن پھر شو کو جنون چڑھتا ہے اور پھر یہ لکیریں کھینچ لیتے ہیں۔ نہ، ہر ملک کی اپنی لکیر ہے، یمن کی اپنی سرخ لکیر ہے، جو یمن کی سرخ لکیر عبور کرے گا تو یمن اس کا جواب دے گا۔ سعودیہ کی اپنی سرخ لکیر ہے، جو سعودیہ کی سرخ لکیر عبور کرے گا سعودیہ اس کا جواب دے گا۔ پاکستان کی اپنی سرخ لکیریں ہیں، اور اگر پاکستان دوسروں کی سرخ لکیروں میں مداخلت کرے گا پھر وہ بھی آپ کے لیے مداخلت کریں گے، اور پاکستان پہلے ہی بڑی مشکلات کا شکار ہے۔ اگر یہ صرف سیاسی بیان ہے تو کوئی حرج نہیں ہے، چونکہ پاکستان کا معاہدہ ہے سعودی عرب کے ساتھ، دفاعی معاہدہ، جس کا پاکستان کو کوئی فائدہ آج تک نہیں پہنچا۔ 2 معاہدے پاکستان کے ہیں جو بڑے مفید ثابت ہو سکتے ہیں پاکستان کے لیے، گیم چینجر ہو سکتے ہیں۔ ایک ایران کے ساتھ معاہدہ ہے اور ایک سعودی عرب کے ساتھ معاہدہ ہے۔ ایرانی معاہدہ پاکستان کو نجات دے سکتا ہے۔ ابھی روزانہ کی بنیاد پر پٹرول روز کی بنیاد پر مہنگا ہوگا، بلکہ ابھی روز سے بھی ہٹا کر اس کو ہاورلی کر دیں گے کہ صبح 8 بجے پٹرول کی یہ قیمت ہے، 9 بجے یہ قیمت ہے، 10 بجے یہ قیمت ہے، ہاورلی ہو جائے گا۔ ابھی یہ چند دنوں کی بات ہے، اور پھر آہستہ آہستہ آپ پٹرول کی نعمت سے محروم ہو جائیں گے اور آپ گھروں میں رہیں گے،
اور سائیکل چلائیں گے یا معقول بندوبست ابھی سے کر لیں آپ، چونکہ ہاورلی جب پیٹرول مہنگا ہوگا پھر آپ کوئی بھی خرید نہیں سکتا، نہ موٹر سائیکل کے لیے صرف سرکاری گاڑیاں چلیں گی جو مفت پیٹرول جلاتی ہیں، باقی نہیں چل سکیں گے۔ خب یہ کام آپ اپنی قوم کو عذاب دے رہے ہو، اپنی قوم کو مصیبت میں ڈالا ہوا ہے، یومیہ پیٹرول کی قیمت بڑھا رہے ہو، ہاورلی پیٹرول کی قیمتیں بڑھاؤ گے، تو کیوں نہیں وہ معاہدہ ایکٹیو کیوں نہیں کر لیتے ایران کے ساتھ تیل اور گیس کا، تاکہ ساری مشکلات پاکستان کی حل ہو جائیں، معیشت اپنے پاؤں پہ کھڑی ہو جائے، معیشت مضبوط ہو جائے اور پاکستان دلیر ہو جائے، پاکستان مضبوط ہو جائے، مستحکم ہو جائے۔ اپنی سرخ لکیر کا خیال کرو آپ، دوسروں کی سرخ لکیریں بنانا اور وہاں تک جانا، یہ پاکستان کے مسائل میں زیادہ اضافہ ہوگا، چونکہ جس کی جنگ ہم نے لڑی ہے اس نے ہمیں دھوکہ دیا، اس نے ہمیں استعمال کیا ہے اور ہماری کوئی مدد نہیں کی۔ اس لیے پاکستان کو بہت محتاط انداز سے یہ پالیسی سفارتی اور ثالثی والی بڑی بہترین تھی۔ یمن میں بھی یہی پالیسی اختیار کریں بجائے اس کے کہ یمن پر حملے کی تیاریاں کریں، یہ کسی لحاظ سے پاکستان کے مفاد اور مصلحت میں نہیں ہے۔ عراق میں بھی کو ختم کرنے کے لیے ٹرمپ نے باقاعدہ دستور دیا، وزیر اعظم بنوایا۔ وہ وزیر اعظم جو وزیر اعظم بننے کے بعد سیدھا رہبر کی تشییع کے فوراً بعد چند گھنٹوں کے بعد امریکہ چلا گیا اور وہاں جا کر، چونکہ امریکی وزیر اعظم ہے علی زیدی، اور اس کو بنایا گیا عراقیوں کا اپنا منتخب وزیر اعظم ٹرمپ نے رد کیا اور ٹرمپ کی مرضی کا وزیر اعظم بنایا، جو گیا اور جا کر اس نے ایک مطالبہ ہے ٹرمپ کا کہ عراق سے حامی کو ختم کرو، ایران نواز، ایران کے حامی ملیشیا کو ختم کرو۔ لیکن تشییع رہبر نے عراق بھی ٹرمپ سے لے لیا ہے، اور پہلے بڑی مزاحمت تھی عراق کے اندر۔ عراق میں یہ کسی وقت میں وضاحت کروں گا کہ کتنی بڑی مزاحمت تھی۔ یہ عراق کی مذہبی قیادت یہ کہتے تھے کہ داعش ولایت فقیہ سے بہتر ہے ہمارے لیے، شیعہ کہتے تھے یہ، کہ داعش اگر عراق پہ قبضہ کر لے وہ بہتر ہے کہ ایران کے مداخلت ہو جائے یا عراق ایران کے ہاتھ میں چلا جائے۔ اس لیے انہوں نے شدید مزاحمت کی، مقاومت کی، لیکن آخر کار رہبر کا دفتر نہیں بننے دیتے تھے، رہبر کا نمائندہ نہیں جانے دیتے تھے، رہبر کا شہریہ نہیں لگنے دیتے تھے، رہبر کے لیے عراق کے دروازے بند کیے ہوئے تھے۔ بالآخر رہبر نے شہید ہو کر وہ عراق سارا فتح کر لیا، تسخیر کر لیا، اور یہ وزیر اعظم اب اس شرط پر وزیر اعظم بنا تھا کہ ایران نواز ملیشیا کو عراق سے ختم کرے گا، لیکن اب اس کو اپنی بقا کے لالے پڑے ہوئے ہیں۔ اور سب سے بڑھ کر لبنان ہے عزیزان، لبنان اور فلسطین فراموش ہو گئے ہیں۔ فلسطین و لبنان کو فراموش نہیں کرنا۔ ابھی اسی سفر میں تشییع رہبر کے لیے جو سعادت نصیب ہوئی ہمیں ایران کے سفر کی، تو لبنان سے آئے ہوئے بعض زائرین سے بھی ملاقات ہوئی، تو کھانے کے اوپر ایک لبنانی زائر نے ایک جملہ کہا جو واقعاً اس وقت سے ابھی تک وہ جملہ اس کا یعنی جگر کاٹ رہا ہے، دل ٹکڑے ٹکڑے کر دیا اس جملے نے۔ اور اس نے یہ کھانا کھا رہے تھے ہم بیٹھے ہوئے، وہ بھی ہمارے ساتھ، تو انہوں نے کہا کہ لبنانی عادی ہیں کہ چاول کھاتے ہیں، وہ سب سے زیادہ ان کی غذا جو چاول ہے، لیکن لبنانیوں کے دسترخوان سے چاول غائب ہو گیا ہے، اور چاول کے بغیر وہ کھانا کوئی اور کھا نہیں سکتے وہ۔ تو یقین جانے میرے لیے کھانا مشکل ہو گیا کہ یہ صورتحال ہے لبنان کے اندر شیعہ کی، ایک طرف سے بمباری ہے، ایک طرف سے تباہی ہے، روزانہ کی بنیاد پر اسرائیل بمباری کر رہا ہے۔ کو ختم کرنے کے لیے باقاعدہ امریکہ کے ساتھ ایگریمنٹ کر لیا ہے کہ اب یہ پر تول رہے ہیں کہ سوریہ کی داعش کو، داعشی حکومت ہے سوریہ میں، اس حکومت کے ذریعے اب لبنان کے اوپر قبضہ کریں اور حزب کو ختم کریں۔ یہ ایک منصوبہ ہے جس کا اعلان ہوا ہے، پاکستانی اخباروں میں آیا ہے کہ انہوں نے باقاعدہ آمادگی ظاہر کی ہے۔ داعشی رہنما جولانی نے یہ کہا ہے کہ جب امریکہ حکم کرے گا تو ہم تیار ہیں لبنان پر قبضہ کرنے کے لیے اور حزب اللہ کے اوپر وار کرنے کے لیے۔ اسی طرح سعودی عرب اور ترکیہ یہ سارے لبنان میں حزب اللہ کی مزاحمت کو ختم کرنے میں تمام تر تعاون اسرائیل کے ساتھ اور امریکہ کے ساتھ کر رہے ہیں عرب ممالک۔ اور لبنان کے اندر حکومت، جو لبنان کے اندر حکومت ہے
وہ انتہائی پست اور گھٹیا لوگوں کی حکومت بنائی ہے، امریکہ نے بنائی ہے، اور فوجی جو جرنیل انہوں نے تعین کیے ہیں سب کو ختم کرنے کے لیے، یعنی اس شرط پر ان کو حکومت دی ہے، وزیر اعظم، صدر اور باقی جتنے عہدیدار ہیں سوائے پارلیمنٹ کے اسپیکر کے کہ جو نبی بری ہیں، شیعہ ہیں، ان کے علاوہ تمام حکومتی سیٹ اپ سارا اللہ کے مقابلے میں تیار کیا ہے، اور ادھر سے اسرائیل ہے، یہ سب مل کر اللہ کا محاصرہ کر کے، اور جیسے غزہ کا محاصرہ ہے، غزہ کی امداد کے لیے بورڈ بن گیا ہے لیکن غزہ میں کھانا نہیں پہنچ رہا، وہی بھوک ہے، وہی افلاس ہے، وہی ظلم ہے، ستم ہے، اور خیموں میں رہنے والوں پر روزانہ حملے ہوتے ہیں، روزانہ درجنوں شہید ہوتے ہیں، یہی حال لبنان کا ہے، اور جنوب لبنان میں بیروت سے لے کر اسرائیل کی سرحد تک یہ جنوب لبنان، یہ ساری پٹی یہ شیعہ ہے، اور یہ شیعہ اس وقت مقاومت کر رہے ہیں، مزاحمت کر رہے ہیں، کیمپوں میں رہ رہے ہیں، گھر تباہ ہو گئے، ان کے کاروبار تباہ ہو گئے، اور بھوک و پیاس کے اندر پھر بھی جھکنے کا نام نہیں لیتے، نہ لبنان کی خائن حکومت کے مقابلے میں، نہ عرب اور ترکی کے مقابلے میں، اور نہ ہی فرانس اور امریکہ کے مقابلے میں، کسی کے مقابلے میں ہتھیار ڈالنے کے لیے تیار نہیں ہے، بلکہ ابھی بھی اسرائیل سے نبرد کے لیے پہلے سے زیادہ طاقتور ہو کر حملہ کر رہی ہے۔ ایسے میں عزیزان، آپ لوگوں نے بہت اہم کردار ادا کیا، پاکستان کے مومنین نے پاکستان کا وقار بڑھایا ہے، آپ نے ایران کے اندر آپ نے اپنا وقار بڑھایا ہے، فلسطین کے اندر آپ نے اپنا وقار بڑھایا ہے، عوام نے، البتہ بعض عوامی حلقوں نے، بعض عوامی طبقات نے یہ کام کیا ہے، بعض تنظیموں نے، اور ظاہر ہے یہ اعزاز اللہ نے ہمیں دیا کہ سب سے بڑھ کر فلسطین کے اندر جامعہ عروۃ الوثقی نے، تحریک بیداری نے آواز اٹھائی ہے اور نمایاں آواز اٹھائی ہے پاکستان کے اندر۔ ظاہر یہ پاکستان کا دفاع تھا، پاکستان کا وقار تھا کہ فلسطین کو فراموش نہیں کیا، کرنا بھی نہیں ہے، لبنان کو بھی فراموش نہیں کرنا۔ انشاءاللہ ہم کوشش کر رہے ہیں کہ کوئی راستہ ایسا نکل آئے سرکاری طور پر یا این جی اوز کے ذریعے یا جو بھی، جو لبنان میں مدد پہنچا سکتے ہیں۔ تو دو چیزیں اشد ضرورت ہیں لبنان کے اندر، ایک غذائی مواد اور دوسرا دوائیں، میڈیسن، چونکہ انہوں نے لبنان کا محاصرہ کیا ہوا ہے، لبنان سے مراد یعنی شیعہ کا محاصرہ کیا ہوا ہے، کوئی چیز وہاں پہنچنے نہیں دے رہے، البتہ انہوں نے مزاحمت و مقاومت جاری رکھی ہوئی ہے، مدد کسی سے نہیں مانگی، لیکن جب انسان کو علم ہوتا ہے اور ویسے اندازہ بھی ہو جاتا ہے کتنا شدید دباؤ جب ان کے اوپر ہے تو وہ کیسی زندگی گزار رہے ہوں گے۔ انشاءاللہ پاکستان کے غیور، با وفا اور حسینی ملت، شیعہ و سنی سب مل کر انشاءاللہ فلسطین کے ساتھ ہیں، اور تمام کے تمام پاکستانی ملت مظلوم کے ساتھ ہیں، یمن کے ساتھ ہیں، تمام ملت پاکستان انشاءاللہ ایران کے ساتھ ہیں، لبنان و کے ساتھ ہیں، اور انشاءاللہ یہ مقاومت جاری رہے گی۔ پاکستان کی ملت، تمام کی تمام ملت، سوائے ناسبیوں کے، تکفیریوں کے، اور سوائے ان مجرمین کے جو فرقہ باز ہیں، فرقہ ساز ہیں، اور جن کے اندر بغض ہے رسول اللہ کا، دین کا، آل رسول کا، ان کے علاوہ تمام ملت پاکستان یک زبان انشاءاللہ اس محاذ مقاومت و محاذ مزاحمت کے ساتھ ہے، ایران کے ساتھ ہیں، ہم سب لبنان کے ساتھ ہیں، فلسطین کے ساتھ ہیں، یمن کے ساتھ ہیں۔ ان کا مذہب نہیں دیکھنا کہ فلسطین میں سنی ہے، لبنان میں شیعہ ہے، اور یمن میں زیدی ہے، اور ایران میں اثنا عشری ہے، یہ نہیں دیکھنا، مذہب نہیں دیکھنا، بلکہ آپ نے ان کا کردار و کارنامہ دیکھنا ہے کہ اس وقت وہ سارے مل کر ظالم ستمگر کے خلاف ڈٹے ہوئے ہیں، اور اس وقت ان کی حمایت زبانی بھی کریں، میڈیا پر بھی حمایت کریں، اور عملی مدد بھی کریں، اور وہ مدد سب سے بڑھ کر ان کے لیے غذا اور دوا کی مدد ہے۔ انشاءاللہ خدا کوئی راستہ نکال دے گا کہ فلسطین کی مدد کے لیے بھی اور لبنان کی مدد کے لیے بھی انشاءاللہ مومنین ہمت کریں گے، اور اللہ توفیق دے گا انشاءاللہ، اور خداوند تبارک و تعالی آپ کی دعاؤں سے بھی اور آپ کی امداد سے بھی اور آپ کی حمایت سے بھی اور ان مجاہدین کی مزاحمت سے اللہ تبارک و تعالی انشاءاللہ اس نظام ستم کو سرنگون کرے گا۔ میں یہ آپ کو آج اس مقدس دن اور مقدس جگہ پر کھڑے ہو کر یہ یقین دلاتا ہوں کہ اس وقت
امریکہ کے اندر آثار نمودار ہو گئے ہیں ٹرمپ کی نابودی اور زوال کے۔ انشاءاللہ ہماری دعا ہے کہ جس طرح ملت ایران نے اعلان کیا ہے انتقام رہبر کا، انشاءاللہ اس کو واصل جہنم کریں گے، لیکن اس کا اقتدار زوال کے قریب پہنچ گیا ہے، خود امریکیوں کے ہاتھوں زوال کے قریب پہنچ گیا ہے۔ اور یہی حال اس قصاب صہیونی قصاب نیتن یہو کا بھی ہے کہ اس کے بھی ملک کے اندر ایسے حالات پیدا ہو گئے ہیں کہ جو رجیم چینج کرنے آئے تھے ایران میں، اللہ تبارک و تعالی ان کو نابود ذلت کے ساتھ کر رہا ہے اور کرے گا انشاءاللہ۔ اس زوال تک انشاءاللہ ہم ان مجاہدین کے اس ملت مقاومت کے ساتھ ہیں انشاءاللہ، اور دعا گو بھی ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ایران کو کامیابی عطا فرمائے، فتح نہائی عطا فرمائے، اللہ تبارک و تعالی اللہ کو صہیونیوں پر غلبہ عطا فرمائے، اللہ تبارک و تعالی کو کامیابی عطا فرمائے، اور یمن میں پروردگار ان مجاہدین یمن کو، حوثیوں کو خداوند تبارک و تعالی اپنے دشمنوں پر غلبہ عطا فرمائے انشاءاللہ۔ اور خداوند تبارک و تعالی کی بارگاہ میں دعا ہے پروردگارہ ان تمام مظلومین کو ظلم و ستم سے نجات عطا فرما، ان ظالمین کو ظلم سمیت نیست و نابود فرما، امریکہ اور اسرائیل کا خاتمہ فرما، ملت اسلامیہ کو بیداری و شعور عطا فرما، انہیں اتحاد و اتفاق کی توفیق عطا فرما، مملکت پاکستان کی حفاظت فرما، اس ملک کو اندرونی بیرونی دشمنوں کے شر سے محفوظ فرما، ملت پاکستان کو بیداری و شعور عطا فرما، ان کو اتحاد و اتفاق کی توفیق عطا فرما۔ خدا بندہ اپنے ولی حق ولی اللہ العظم اجل اللہ تعالی فرج الشریف کا جلد از جلد ظہور فرما، ہمیں حضرت کے اعوان و انصار میں سے ہونے کی توفیق عنایت فرما۔